آج ہم موسیٰ نبی کے ان 5 طریقوں پر غور کریں گے جن کے ذریعے سے اس نے خدا کی سپرویژن میں، خدا کی نگرانی میں رہ کر اپنے مقصد کو حاصل کیا۔ اگر آپ بھی اپنے مقصد کو خدا کی نگرانی میں رہ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 5 طریقوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت، میٹھے اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 5 ways to walk in supervision of God، یعنی 5 طریقے جن کے ذریعے سے آپ خدا کی نگرانی میں چل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، جس میں موسیٰ خدا کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 5 طریقے اپناتا ہے۔ دراصل میں یہ 5 طریقے خدا کی سپرویژن میں، خدا کی رہنمائی میں، خدا کی ہدایت میں چلنے کا ذریعہ تھا۔ اگر آپ بھی موسیٰ کی طرح خدا کے مقصد کو اپنا مقصد بنا چکے ہیں تو اب آپ کو ان 5 طریقوں کی بھی ضرورت ہے جن کے ذریعہ سے آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ تو آئیں اس ویڈیو میں ہم اب ان 5 طریقوں کو اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ وہ مقصد جو خدا نے ہماری زندگیوں میں رکھا ہے اس کو حاصل کریں۔ پہلی بات، خدا کی پہچان ہونا، اور یہ لازمی بات ہے۔ اگر آپ کی زندگیوں میں خدا کا مقصد ہے اور آپ اپنی زندگی میں خدا کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کی زندگیوں میں خدا کی پہچان ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا تو موسیٰ نے کہا کہ جب میں اسرائیلیوں کے پاس جاؤں تو ان کو کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تب خدا نے اس کو اپنی پہچان دی۔ خدا نے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے تمہیں بھیجا ہے، یعنی خدا اپنی پہچان کیا دے رہا ہے؟ یہوہ بھیجنے والا ہے تمہیں۔ یہوہ کا مطلب ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ اور کلام فرماتا ہے، جب خروج 4 باب اس کی 27ویں سے 31ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ سب کو اکٹھا کر لیتا ہے اسرائیلیوں کو تو وہاں پر ان باتوں کو بیان کرتا ہے اور خدا کی پہچان دیتا ہے ان کو، تو سب لوگ اس کا یقین کرتے ہیں اور خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ اس سے پہلے بھی 40 سال ان کے بیچ میں رہا ہے، تب اس کا یقین نہیں کیا گیا، لیکن جب وہ خدا کی پہچان لے کر جاتا ہے تب سب اس کا یقین کرتے ہیں۔ اس لیے لازمی بات ہے کہ آپ کے بلاوے میں، آپ کے مقصد میں خدا کی پہچان ہو۔ دوسرا طریقہ، خدا کی نزدیکی میں چلنا۔ اگر آپ اپنے مقصد میں کافی آگے آ چکے ہیں اور اب مشکلیں، پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور یا پھر آپ نے اپنے مقصد کو ابھی شروع ہی کیا ہے، تو دونوں صورت میں اس بات کو پلے باندھ لیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ خدا کی نزدیکی میں چلنے سے مراد ہے خدا کے ساتھ قدم بائے قدم چلنا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہی اپنے مقصد میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہوتے، جس کے سبب سے مشکلیں، پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ لیکن اگر ہم موسیٰ کی طرح اس طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، خروج اس کا 33واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور تیرے کرم کی نظر اسی سے ہے کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے اور ہم زمین پر نرالے لوگ ٹھہریں گے۔ اگر ہم بھی خدا کے ساتھ چلنے والے بن گئے تو خدا ہمارے ساتھ بادل کی طرح دن میں ہوگا اور رات کو آگ کے ستون کی طرح ہوگا، اور جو مشکل پریشانیاں ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گی پہلے خدا سے ٹکرائیں گی، اور جو کوئی خدا سے ٹکرایا ہے وہ چور چور ہو گیا ہے۔ تیسری بات، ایک دیانتدار اور باکردار آدمی۔ پہلے بات کرتے ہیں دیانتداری پر۔ خروج اس کے 16ویں باب میں یہ بات درج ہے۔ کلام فرماتا ہے، خدا نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے من اور بٹیرے دوں گا، لیکن وہ ایکسٹرا نہ بٹوریں اور نہ ہی کل کے لیے رکھ چھوڑیں۔ لیکن بعض لوگوں نے ایسا کیا، ایکسٹرا بٹورا اور کل کے لیے رکھ چھوڑا، اور جب موسیٰ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ان کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ کی دیانتداری ہے، انٹیگریٹی ہے۔ اگر آپ کے مقصد میں خدا نے آپ کو جتنا بٹورنے کے لیے کہا ہے آپ اتنا ہی بٹورے۔ اگر آپ ایکسٹرا بٹور رہے ہیں اٹس مین آپ دیانتدار نہیں ہیں۔ دوسری بات، باکردار۔ ہمارے نزدیک صرف یہی ہے کہ ہم گناہ میں نہ پڑیں، زناکاری نہ کریں، حرام کاری نہ کریں، تو ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو کور رکھتے ہیں اور ٹھیک رکھتے ہیں، تو باقی جو کچھ مرضی کرتے جائیں تو اس سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ایسی اور بھی بہت ساری بدیاں ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جن میں ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ کلام فرماتا ہے، اور آپ بھی اس واقعہ سے اچھے سے واقف ہیں، کہ جب انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا ہارون کے ذریعہ سے تو موسیٰ نیچے آتا ہے اور موسیٰ کا غصہ بھڑک پڑتا ہے ان پر۔ تو پھر موسیٰ ہارون کو کہتا ہے کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسایا؟ پھر ہارون کہتا ہے کہ تو جانتا ہی ہے اے مالک کہ یہ لوگ بدی میں تلے رہتے ہیں۔ دیکھیں،
जब हम खुदा से बढ़कर किसी और की भी परस्तिश करते हैं तो ये भी बदी है, ये भी गुनाह है, ये भी खुदा को पसंद नहीं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें आज काम करने की ज़रूरत है। चौथी बात, एक मर्द ईमान होना। जब हम खरूज उसके 14वें बाब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो जब बनी इसराइल को लेकर बहरा कुलज़ुम के सामने जाता है तो पीछे से फ़िरौन और फ़िरौन की फ़ौजें आ जाती हैं, उनका पीछा करती हैं। तो वो लोग जो हैं वो मूसा पर बुड़बड़ाना शुरू करते हैं। तो तब मूसा कहता है कि चुपचाप खड़े हो जाओ और खुदा की निजात के काम देखो। ये मर्द ईमान जब ये बात करता है तो कलाम फरमाता है कि खुदा उनके पीछे फ़िरौन की फ़ौजों को रोकने के लिए आग का सतून बन जाता है और समुंदर को 2 हिस्से कर देता है और ये उनमें से गुजर कर चले जाते हैं। अगर आप भी मर्द ईमान हैं अपने मकसद में तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले जितने भी तूफान होंगे आप उनको थमा देंगे। 5वीं बात, मर्द दुआ होना। दरअसल ये ऊपर वाले 4 पॉइंट की बेस है। दुआ एक रिलेशनशिप का भी नाम कहा जाता है और कहा जाता है कि ये खुदा के साथ बेहतर और गहरा ताल्लुक़ कायम करने का ज़रिया है दुआ करना। अगर आप दुआ करते हैं तो खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप मज़बूत होता है और जब आपका खुदा के साथ एक मज़बूत रिश्ता बन जाता है तब वो आपको अपनी पहचान भी देता है, तब वो आपके मकसद में आपके साथ कदम बाय कदम चलता है। और अगर आपका खुदा के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो वो आपका करैक्टर भी सेफ रखता है। और अगर आप दुआया लोग हैं, दुआ में ठहरने वाले, खुदा के हुजूर घुटने टेकने वाले हैं, तब खुदा आपके अंदर ईमान भी पैदा करता है। तो इसलिए आप अब इस बात को गौर करें। ये पॉइंट जो 5 मैंने बयान किए हैं उनमें से इस बेसिक चीज़ को पकड़ लें, दुआ। जब आप दुआ को पकड़ लेंगे, खुदा के साथ अच्छे रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ये 5 पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी के मकसद को आपको हासिल करने में, उसको पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ जितने भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को वॉच करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।